جن اساتذہ اور شیوخ سے میں نے علم لیا اور ان کے اپنے طریق متصل ہیں اوپر اکابر تک، ان میں سب سے پہلے الشیخ السید طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی، وہ روایت کرتے ہیں النقیب السید محمود حسام الدین الجیلانی البغدادی سے، اور علم الحدیث میں ان کی سند امام محمود بن عبداللہ الآلوسی جو صاحب روح المعانی ہیں ان تک پہنچتی۔ طریقت میں ان کی سند الگ ہے، مگر علم کے باب میں امام محمود بن عبداللہ آلوسی صاحب روح المعانی تک پہنچتی ہے۔ ان کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1963 میں ان کے ساتھ میں نے آپ کی صحبت میں اکتساب علم اور اکتساب فیض میں 26 سال میں نے زندگی کے آپ کی صحبت میں گزارے۔ دوسرے میرے استاذ وہ الشیخ ضیاء الدین احمد القادری المہاجر المدنی ہیں۔ ان سے میں نے سماع کیا 1963 میں مدینہ طیبہ میں۔ وہ روایت کرتے ہیں براہ راست حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان البریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان البریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میری جو نسبت علم ہے وہ صرف ایک واسطے کے ساتھ ہے، درمیان میں فقط ایک استاذ ہیں، وہ مولانا ضیاء الدین احمد المدنی۔ پھر اس کے بعد ہیں میرے استاد 1963 میں مکہ معظمہ میں نے مسجد حرام میں باب السلام کے اندر مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر 1963 کے سال میں طویل وقت اور زمانہ ملا آپ کی مجالس میں سماع کرنے اور اکتساب فیض کرنے کا۔ وہ ہیں شیخ الامام علوی بن عباس المالکی المکی، الشیخ علوی بن عباس بن عبد العزیز المالکی المکی۔ یہ روایت کرتے ہیں براہ راست امام عمر بن حمدان المارسی سے، اور اسی طرح الشیخ عبد الحی بن عبد الکبیر القطانی سے، اور اسی طرح یہ روایت کرتے ہیں امام عبد القادر الشلبی الترابلی سے، اور شیخ محمد بن علی بن ظاہر الوتری سے، اور امام احمد بن اسماعیل البرزنجی سے۔ ان تمام ائمہ سے یہ براہ راست روایت کرتے ہیں، سو ان تک میری روایت ایک واسطے کے ساتھ پہنچ جاتی۔ ان کے بعد 1963 میں ہی مدینہ طیبہ میں نے سماع کیا الشیخ محمد عبد الشکور المہاجر المدنی سے۔ الشیخ محمد عبد الشکور المہاجر المدنی یہ براہ راست روایت کرتے ہیں، اور یہ شاگرد تھے الشیخ احمد علی المحدث السہارنپوری کے۔ احمد علی المحدث السہارنپوری یہ تفسیر جو حاشیہ کلاں ہے جلالین پر اس کے مؤلف ہیں، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں امام الشاہ محمد اسحاق المحدث الدہلوی کے۔ اور شاہ محمد اسحاق المحدث الدہلوی نواسے بھی ہیں اور شاگرد ہیں براہ راست الشاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے، جو امام الشاہ ولی اللہ محدث الدہلوی کے صاحبزادے ہیں، وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ سو اس طریق سے یہ بڑی عالی سند ہے۔ اس طریق سے میری سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک صرف 4 واسطوں کے ساتھ، درمیان میں 4 واسطے ہیں۔ شیخ عبد الشکور مہاجر المدنی جو براہ راست میرے استاد ہیں، ان کے شیخ مولانا احمد علی سہارنپوری المحدث سہارنپوری، ان کے شیخ الشاہ محمد اسحاق محدث دہلوی، اور ان کے شیخ الشاہ عبد العزیز محدث دہلوی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے۔ 4 واسطے ہیں درمیان میں۔ یہ عالی سند ہے اور بڑے کم یہ نعمت ہے جو لوگوں کو دستیاب ہوگی۔ پھر اس کے بعد 1963 میں ہی حرمین شریفین کے قیام کے دوران مدینہ طیبہ میں نے الشیخ بدر عالم میرٹھی ان سے سماع کیا، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں، اکابر تلامذہ میں سے ہیں علامہ محمد انور شاہ الکاشمیری کے۔ تو اس طریق سے علامہ محمد انور شاہ الکاشمیری کے ساتھ میرا جو واسطہ علم ہے وہ ایک ذریعہ سے ہے، فقط ایک استاد ہیں درمیان میں۔ اس کے بعد میرے اساتذہ میں ہیں الشیخ عبد المعبود الجیلانی المدنی،
اور وہ براہ راست روایت کرتے ہیں حضرت الحاج امداد اللہ المہاجر المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ اور شیخ عبد المعبود الجیلانی کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 165 سال تھی۔ یہ معمر ترین افراد میں تھے پچھلی صدی کے، شاید سب سے معمر فرد ہوں۔ ان کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی اور سادات خاندان تھا ملک شام سے، بعد ازاں بغداد اور افغانستان انڈیا میں آباد ہوئے۔ تو اب ان کے طریق سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ہو جاتے ہیں، میرے شیخ، صرف ایک واسطہ سے۔ میرے اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک ہی استاد کا واسطہ ہے، شیخ سید عبد المعبود الجیلانی۔ اس کے بعد میرے استاد ہیں الشیخ حسین بن احمد عسیران الاسدی اللبنانی۔ یہ شاگرد ہیں اور روایت کرتے ہیں براہ راست امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ یہ بھی 100 سال سے زائد عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی جو بیروت لبنان میں تھے، تو ان کے براہ راست شاگرد ہیں۔ تو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سے بھی میری نسبت علم جو ہے وہ صرف ایک واسطے کے ساتھ ہے۔ پھر میرے اساتذہ میں میرے والد گرامی ہیں الشیخ فرید الدین القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میں نے کثرت کے ساتھ چونکہ آپ سے پڑھا، اور وہ فرنگی محل لکھنؤ کے تلامذہ میں سے تھے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ان کے جو شیخ ہیں جن سے بہت زیادہ کثرت سے پڑھا فرنگی محل میں، وہ الشیخ عبد الباقی بن علی الانصاری اللکھنوی ثم المدنی ہیں۔ اب حضرت شیخ عبد الباقی بن علی الانصاری اللکھنوی المدنی عالم عرب کے ائمہ میں سے ہیں۔ لکھنؤ سے مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے اور پورے عالم عرب کے ائمہ نے ان کے زمانے میں ان سے اسانید لی، اور وہ پھر ان کے بے شمار شیوخ اور اساتذہ ہیں مکہ معظمہ کے، مدینہ طیبہ کے، بغداد کے، عرب دنیا کے۔ جب حرمین منتقل ہو گئے تو ان سے سند لینے والوں کی عدد بھی جو ہے وہ شمار سے باہر ہے، اور جن سے انہوں نے تلمذ کیا اور اسانید لی ان کا شمار بھی تعداد سے باہر ہے۔ شیخ عبد الباقی بن علی الانصاری اللکھنوی صاحب المسلسلات۔ تو اب ان کے ساتھ میرا واسطہ علم بھی صرف ایک واسطے سے ہے، نسبت اور سند، اور وہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور ان کی ایک بڑی عجیب سند اور ہے کہ شیخ عبد الباقی فرنگی محلی اللکھنوی ثم المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے دیگر شیوخ تو تھے، ان میں سے ایک شیخ جن سے انہوں نے بہت پڑھا وہ تھے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، یہ ان کے بھی شاگرد تھے۔ شیخ فضل الرحمن بن اہل اللہ بن الفیض الکنج مراد آبادی، معروف نام ہے، پاکستان اور انڈیا کے پرانے علماء جانتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضرت مولانا عبد الباقی انصاری لکھنوی فرنگی محلی کے استاذ ہیں، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں۔ ان کی عمر 104 سال تھی جب وفات ہوئی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی، اور ان کو براہ راست اجازت ہے حضرت شاہ عبد العزیز بن احمد ولی اللہ محدث دہلوی سے تلمذ ہے۔ اب اس طریق سے بھی آپ دیکھ لیں، یعنی میری سند ملتی ہے والد گرامی حضرت شیخ دکتور فرید الدین القادری، ان کے شیخ مولانا عبد الباقی علی اللکھنوی الفرنگی محلی ثم المدنی دو، وہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اس طریق سے بھی جو سند ہے میری صرف 4 واسطوں سے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے، ایک اس طریق سے اور ایک مولانا عبد الشکور مہاجر المدنی کے طریق سے۔ پھر ایک اور واسطہ ہے اور وہ ہیں الشیخ محمد الفاتح، اور میرے والد گرامی کے طریق سے وہ شاگرد ہیں الشیخ محمد المکی القطانی کے بھی، دمشق میں شام میں وہ بہت پڑھے، اور ان کو براہ راست وہ شاگرد اور بیٹے ہیں حضرت امام محمد بن جعفر القطانی کے۔ تو اس طریق سے امام محمد بن جعفر القطانی تک بھی میری سند 2 واسطوں سے مل جاتی ہے، میرے والد گرامی اور امام محمد المکی القطانی 2، پھر وہ امام محمد بن جعفر القطانی سے مل جاتی۔
اس طرح دیگر بہت سے ائمہ ہیں۔ پھر میری سند ایک اور جن سے میں نے اجازت لی، شیخ محمد الفاتح القطانی، وہ شیخ محمد المکی القطانی کے صاحبزادے تھے۔ پھر ان کی سند آگے میں نے آپ کو بیان کر دیا، امام محمد بن جعفر القطانی سے، اسی طرح محدث شام شیخ محمد بدر الدین الحسنی سے، شیخ محمد مصطفیٰ المشہور بماء العینین الشنقیطی سے، اور ابو المکارم امین سوید دمشقی، بہت سے ائمہ سے ان کی سند مل جاتی۔ پھر میرے اساتذہ میں ہیں الشیخ السید احمد سعید الکاظمی الامروہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس طرح الشیخ محمد سردار احمد القادری الچشتی، اس طرح الشیخ ابو البرکات السید احمد القادری، تو یہ بھی تینوں اساتذہ ہیں میرے۔ اور شیخ ابو البرکات سید احمد القادری یہ بھی براہ راست شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اس طریقے سے بھی ان تک میری سند ایک واسطے سے ملتی ہے۔ پھر دیگر اساتذہ ہیں، پھر شیخ محمد بن علوی المالکی المکی کی اجازات ہیں اور اسانید ہیں تمام مرویات کی جو ملی، یہ تمام اساتذہ ہیں۔ امام بخاری تک میری سند 50 مختلف طرق کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، الحمدللہ تعالی، اس کی نعمت پہ شکر ادا کروں جتنا کم ہے۔